وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بڑا ہی اہم ہے، وہ یہ کہ آسٹریلیا میں ایک بھائی رہتا ہے، اس نے نماز پڑھائی، پہلی رکعت میں ناس، دوسری رکعت میں سورہ فلق کی تلاوت کی، تو لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ یہ درست نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بالکل جائز اور درست اور صحیح ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں حنفی عالم نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ ابو الحسن السندی شرح النسائی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 226 پر ذکر کرتے ہیں، مقتضاہ عدم لزوم الترتیب بین السور فی القراءہ۔ اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ نماز کی قرات میں صورتوں کی ترتیب لازم نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ اسی طرح سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کان رجل من الانصار یؤمہم فی مسجد قباء، ایک انصاری مسجد قباء میں امامت کیا کرتے تھے۔ وَكَانَ كُلَّمَا افتتح سُورَةً يَقْرَأُ بِهَا لَهُمْ فِي الصَّلَاةِ مِمَّا يَقْرَأُ بِهِ افتتح بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً أُخْرَى مَعَهَا، وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا إِنَّكَ تفتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال إني أحبها. فقال حبك إياها أدخلك الجنة. صحیح البخاری معلقاً، ترمذی من طریق البخاری 2901۔ یہ صحیح ترین روایت ہے کہ ایک انصاری صحابی مسجد قباء میں لوگوں کی امامت کیا کرتے تھے، اور جب بھی نماز پڑھاتے تو فاتحہ کے بعد سب سے پہلے قل هو اللہ احد پڑھتے، اس کے بعد دوسری سورہ پڑھا کرتے تھے۔ تو ان کے مقتدیوں نے کہا کہ تم ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے ہو، کیا تمہارے لیے ایک ہی سورہ کافی نہیں ہے کہ تم دوسری سورت بھی ملاتے ہو؟ یا تو تم سورہ اخلاص کو چھوڑ دو یا دوسری سورت کو چھوڑ دو۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا، اگر تمہیں پسند ہے تو تمہاری امامت کروں گا، اور تمہیں پسند نہیں ہے تو تم لوگوں کو چھوڑ دوں گا۔ اور ان لوگوں نے اپنے درمیان سب سے افضل ان کو پایا، اور ان لوگوں نے اس صحابی کے علاوہ کسی اور کی امامت کو پسند نہیں کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو لوگوں نے بتایا کہ ہمارا جو امام ہے وہ ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، اس کے بعد دوسری سورت پڑھتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟
وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة، کون سی چیز تمہیں آمادہ کرتی ہے کہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھو؟ تو اس امام نے کہا، انصاری صحابی امام نے کہا، میں سورہ اخلاص کو بہت پسند کرتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورہ کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ بخاری اور ترمذی کے اندر مذکور ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر سورہ سے پہلے سورہ اخلاص پڑھتے تھے، اس کے بعد کوئی بھی سورت پڑھا کرتے تھے۔ اگر ترتیب لازم ہوتی سورتوں کے درمیان تو یہ صحابی کبھی ایسا نہ کرتے۔ اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ قراءۃ الرجل سورۃ الاخلاص فی صلاته قبل المتقدم علیہ وقد اقر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا کہ کسی بھی سورت سے پہلے سورہ اخلاص وہ پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سورتوں میں ترتیب کا لحاظ نہیں کرتے، بلکہ مقدم کو مؤخر اور مؤخر کو مقدم کر دیا کرتے تھے۔ قال الامام البخاری، صحیح بخاری پڑھ لیا کریں، اس سے اختلاف انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ وقرأ الاحنف بالکہف فی الاولی وفی الثانیۃ بیوسف او یونس، احنف بن قیس نے پہلی رکعت میں سورۃ الکہف پڑھی، دوسری رکعت میں سورہ یوسف یا سورہ یونس۔ وذکر انہ صلی مع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ الصبح بہما، اور احنف بن قیس نے یہ بھی بیان کیا کہ انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ صبح فجر کی نماز بھی انہی دونوں صورتوں کے ساتھ پڑھی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ صورتوں کی ترتیب لازم نہیں ہے، کیونکہ پہلے سورہ کہف، جبکہ یہ سورہ کہف 15 اور 16 پارے میں ہے، اور سورہ یوسف اور سورہ یونس یہ کہاں؟ سورہ یوسف 12ویں اور 13ویں پارے میں، اور سورہ یونس 11ویں پارے میں ہے۔ ترتیب لازم ہوتی تو کبھی ایسا احنف بن قیس نہیں کرتے اور نہ عمر فاروق ایسا کرتے۔ اسی طرح سے امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے، باب الجمع بین سورتین فی الرکعہ، کہ دو صورتوں کو ایک ہی رکعت میں پڑھنے کا بیان۔ کتاب الاذان میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حذیفہ بن یمان سے مروی ہے، صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فافتتح بالبقرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے ایک رات نماز پڑھی تو آپ نے سورۃ البقرہ کی ابتدا کی۔ فقلت یرکع عند المئہ، میں نے اپنے دل میں کہا کہ جب 100 آیت مکمل ہو جائے گی تو رکوع کریں گے۔ ثم مضى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے بڑھتے رہے۔ فقلت یصلی بها فی رکعہ، کہ ایک رکعت میں اس کو مکمل کر دیں گے۔ فمضى، آگے بڑھتے رہے۔ فقلت یرکع بها ثم افتتح النساء، سورۃ البقرہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النساء کی تلاوت کی۔ ثم افتتح آل عمران فقرأها، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آل عمران کی تلاوت کی۔ یہ صحیح مسلم کے اندر ہے 772۔ اب آپ دیکھ لیجئے جو ترتیب ہے صورتوں کی، پہلے سورۃ الفاتحہ ہے، اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے، اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، اور اس کے بعد نساء ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سورۃ البقرہ، اس کے بعد سورہ نساء، اور اس کے بعد سورہ آل عمران۔ اگر ترتیب لازم ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کبھی نہیں کرتے، کیونکہ ترتیب کے اعتبار سے سورۃ البقرہ کے بعد آل عمران ہے اور اس کے بعد سورہ نساء ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ پہلے اور سورۃ النساء دوسرے نمبر پہ اور سورہ آل عمران تیسرے نمبر پہ پڑھی۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآنی صورتوں کی ترتیب نماز میں لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اور دلائل کی روشنی میں کچھ اور بھی دلائل ہیں، لیکن اختصار کے پیش نظر اتنی پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔